بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آپ کا جو یعنی وہ کیا اسے کہنا چاہیے, اس جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. آج آپ ٹائی لگا کر اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آج آپ پروگرام کے لیے آئے ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے, میں نے کہا کبھی کبھی ٹائی لگا رہنی چاہیے جناب. اچھا, خوبصورتی کے لیے, خوبصورتی میں اضافہ. اچھا ایک ہمارے دیکھنے والے گلے کر رہے ہیں. جی جی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے سبسکرائبرز اور وہ لوگ ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں. ہاں جی, اور ان کی طرف سے یہ گلا آ رہا ہے اور آپ جواب نہیں دے رہے, میں نے سنا ہے. سر دیکھیں, وہ زیادہ تر لوگوں نے سوال کیا تھا مانیٹری پالیسی کے بارے میں. ان 2 دنوں میں ہم پروگرام نہیں کر سکے تھے, تو جس وجہ سے ان کا جواب نہیں دیا جا سکا, لیکن معذرت ہے. کچھ لوگ ریٹیلرز کی ڈیٹیل چاہ رہے تھے, مجھے بتایا گیا ہے. ہاں, ریٹیلرز کی ڈیٹیل. ریٹیلرز کا ایشو یہ ہے کہ ابھی حکومت نے ایک ایس آر او کر دی ہے. اس ایس آر او میں انہوں نے یہ کھلا چھوڑا ہے ذرا اس کو, کہ پہلے وہ رجسٹریشن کروا لیں. رجسٹریشن کروانے کے بعد 1 جولائی سے چونکہ یہ انہوں نے ان سے ٹیکس لینا ہے, تو یہ بجٹ کے ساتھ ہی اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیا. بڑا نامی سا ٹیکس ہوگا, لیکن آپ زیادہ نہیں ہوگا. جو ڈیٹیلز ہو اس پہ ایک چھوٹا سا پروگرام 6 شہروں کے اندر ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 6 شہروں میں 4 صوبائی میٹروپولیٹنس, ایک اسلام آباد اور پنڈی. پنڈی کیوں شامل کیا گیا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پنڈی کو اس لیے شامل کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے جورسڈکشن کا ایشو بن جاتا ہے. پنڈی کہاں سے شروع ہوتا ہے, اسلام آباد کہاں پہ ختم ہوتا ہے, اسلام آباد کہاں سے شروع ہوتا ہے, پنڈی کا, وہ جورسڈکشن کا ایشو تھا. اسلام آباد پنڈی کے اندر ہی ہے ویسے. بالکل, تو اس وجہ سے انہوں نے پنڈی کو ساتھ شامل کر لیا. اچھا, بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں فیصل آباد اور باقی شہروں کو کیوں نہیں شامل کیا. تو وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے, جو سیکنڈ فیز ہوگا اس کے اندر باقی شہر بھی شامل کر لیے جائیں گے. تو یہ اس کی ابھی تک ڈیٹیل ہے. اور کچھ لوگ ویسے دل لگی کے لیے بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں, میرے آپ ان کا برا نہیں مناتے ہیں. نہیں, میں تو بالکل ان کا حق ہے, لیکن ایک ان سے گزارش ہے. دیکھیں, آپ کا حق ہے آپ جو بھی بات کریں, صرف ایک بات ہے کہ پرسنل جو چیزیں ہیں ان سے اگر آپ اوائڈ کریں تو بڑی مہربانی ہے, لیکن اگر وہ بھی آپ کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چلیں, اچھی بات ہے, دل لگی کرتے ہیں, کرنے دیں انہیں. تو یہ مجھے بتائیں جناب علی, پہلے کہ یہ ہم شہباز شریف صاحب کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, جو شیلے وزیر اعظم, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ یوزلی فائنانس منسٹر ہوتے ہیں. ان کو کیا سوچی, پہلے انہوں نے خود نوٹیفیکیشن کیا کہ وہ خود چیئرمین ہوں گے, پھر بعد میں واپس لیا اور جو محمد اورنگزیب ہیں وزیر خزانہ ان کو بنا دیا, جن کو بننا چاہیے تھا. ویسے آپ یہ دیکھیں, یہ واقعی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ فائن. حکومت میں کوئی نہ کوئی اندر چل رہی ہیں کھچڑی ہے کچھ نہ کچھ, مطلب کافی کھچڑیاں پک رہی ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب وہ نوٹیفیکیشن دیکھا تو میں نے بھی اسے کرٹیسائز کیا. اگر میری جو ٹویٹر پہ دیکھنے والے لوگ ہیں, میں نے 3 ٹویٹس تھریڈ ایک لکھا. آج کل ٹویٹر لوگ کام ہی دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, دیکھا نہیں جاتا. یار بہت بڑا پرابلم ہے. پھر ٹویٹر میں بات آ جائے گی. ہمارا احتجاج ہے جی, سینسرشپ یہ جو ہو رہی ہے ساری اور بندش ہے ٹویٹر کی اور میں آپ کو بتاؤں, تو خیر اسپوٹیفائی بھی نہیں چل رہا تھا. اچھا, کافی پارٹس میں تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار, خدا کا واسطہ ہے بھائی جان. نقدہ کوکانا بیان ہو جائے. او بھائی جان, میں آپ ہاتھ جوڑنے والی بالی آ گئی ہے. مامو جان کے بھائی جان نہیں, جو آپ کے سب کچھ مائی باپ پلیز اس کو انٹرنیٹ کے لیے پلیز. اب آپ کے وزیر خزانہ بھی لندن میں بول پڑے ہیں, ساگ ڈار جی. ہاں, انہوں نے بھی کہا کہ جناب میں تو خود وائی فائی سے کبھی کبھی چلاتا ہوں, کبھی کبھی چلتا ہے, یہ ہے وہ ہے, پر اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا میں پاکستان کا ہر اہم بندہ کاروباری ہے یا سیاسی ہے یا صحافی ہے, بات کر رہا ہے اس ایشو پہ, تو براہ کرم کچھ مہربانی فرمائیں. تو پھر آپ نے ٹویٹر پہ بھی کہا جناب کہ ٹویٹر پہ تھریڈ جو ہے نا, میں نے 3 ٹویٹس اکٹھی لکھی. آپ نے ہاں, بیسیکلی دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, فائنانس منسٹر اب المیہ ہے, یہ پرائم منسٹر کے بعد سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو فائنانس منسٹر کا ہے. آپ آئی ایم ایف کے 3 سے 4 سال کے پروگرام میں جا رہے ہیں. ان فائنانس منسٹر کو کوئی سیریس نہیں لے گا اگر ECC کی سربراہی اس کے پاس نہیں ہوگی. یہ ریالٹی ہے. آپ کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں ایک طرح سے اس کو, آپ بالکل آپ نہیں مفلوج کر رہے ہیں. ہاں جی, کٹ ٹو سائز پھر چھوٹا لفظ ہے, آپ نے پریکٹیکلی اس سے کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو یہ وزیر خزانہ کو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جو پاکستان کے اب غیر جانبدار تو میں نہیں کہتا, غیر سیاسی
وزیر خزانہ آئے محمد اورنگزیب, ان کو مفلوج کون کرنا چاہتا ہے؟ مہتاب صاحب آپ تو اکانومی کے بہت بڑے رپورٹر ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میں ابھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن کوئی چاہتا ہے ود ان دی گورنمنٹ چیزیں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور ایک اور دیکھیں آپ بات کہ یہ آپ کی جو پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی ہے جی, اس میں جو کابینہ کمیٹی بنی ہے اس میں آپ نے اسحاق ڈار کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے. اب یہ ایک دو کمیٹیز کے خود پرائم منسٹر ہیڈ بن گئے ہیں. بھئی یہ کس طرح کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹائزیشن کا پھر بھی آپ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں یا محمد اورنگزیب ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آئی ایم ایف کا جو اگلا پروگرام ہوگا نا, اس کے جو میجر سیلیٹ فیچرز ہوں گے ان میں پرائیویٹائزیشن از ون آف دا میجر کنڈیشنلٹیز. تو اگر جو بھی پرفارم کرے, لیکن اگر فائنانس منسٹر اس کے اندر بیٹھے ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن ECC کی بات سمجھ نہیں آتی, یہ کسی طور پہ ہضم ہی نہیں ہوتی. اب پتہ ہوگا کیا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے. ہو گیا نا, اب تو انہوں نے سنیں نا وہ کیوں ہوا یار, آپ ایک یہ حکومت چلا رہے ہیں کہ اس طرح تو گھر بھی نہیں چلتے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کو کسی نے سیریس نہیں لینا تھا اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ ہوتا تو. اور پھر یہ شہباز شریف صاحب کا جو طرز اب پتہ نہیں حکمرانی عملی ہے یا طرز حکمرانی ہے, طرز پتہ نہیں اس کو کیا کہیں ہم, وہ ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اب 2 ہفتے بعد وہی جو غلام نبی میمن کو آپ نے آئی جی سندھ لگا ہی دیا آخر, تو آپ پیپلز پارٹی پہ کیوں اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے تھے بھائی کہ جناب ہم اس کو نہیں چھیڑ. اس طرح 2-3 فیصلے انہوں نے اسی طرح واپس, وہی ارسا کے چیئرمین کا دیکھ لیں. ہاں جی, تو یہ معاملات اتنے ابھی آسان نہیں ہے. خیر یہ مجھے ایک اور تکلیف دہ بات ہے کہ اب اوگرا اور سوئی گیس کی ہماری جو کمپنیز ہیں, مہتاب صاحب یہ کیوں نہیں خوش ہو رہی, لوگوں کو کتنا نچوڑنا چاہتی ہیں یہ آنیسٹلی اسپیکنگ. 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ گیس میں اضافے کی قیمت کا 1 جولائی سے بڑھانی ہے نا, بڑھا دیا ہے, اور 155% شاید بڑھانا چاہ رہے ہیں جی. اور اس میں آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے, آج یا ریسنٹ ہوئی ہے ایک ہیئرنگ, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 154 ارب روپے کا ناظرین خسارہ سے مراد ہے کہ گیپ ہے کمپنی کے اخراجات کے اور آمدن کا. بھائی آپ کے اخراجات کے ہم ذمہ دار ہیں. نہیں اس کی وجہ ہے نا بھائی جان, نہیں بھائی تو عوام کو کیوں نچوڑنا ہے؟ سن لینا, سنتے نہیں ہیں آپ. UFG ایک بلا ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. دوسرے لفظوں میں جتنی گیس ایک جگہ سے مین جگہ سے ایک کنزیومر تک پہنچ رہی ہے اس میں لاسز ہیں, چوری ہے بیسیکلی, بجلی والا حساب ہے نا. جی جی, تو چوری میں محکمہ خود بھی شامل ہے, لوگ بھی ماشاءاللہ ہوں گے شامل. ہاں لیکن پورے عوام کا کیوں نہیں چھوڑنا چاہ رہے یار؟ بھائی UFG کو کم کرے نا, تو ان کا مسئلہ یار کم کرنا. غریب آدمی تو نہیں وہ میٹر لگوا سکتا جو گیس کھینچتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو جناب. بالکل بالکل. تو یہ سارے غریبوں کو آپ جس طرح چھوڑ رہے ہیں, خدا کا خوف کریں, یہ بھی ہم ہاتھ چھوڑ دیں. یہ مامے سے تو نہیں کہا جا سکتا, یہ تو ماموں جان پلیز آپ احترام سے سر جناب میں کانوں کو ہاتھ لگا لیتے. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ اور بات, پھر ماموں جان نے غصہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. نہیں میں غصہ برداشت نہیں کر سکتا. ماموں جان سنیں, نہیں ماموں جان. اچھا ماموں جان. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹوری میری اپنی چھپی ہے سر آج جنگ اور دی نیوز میں. وہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ FBR نے ایک پریزنٹیشن دی ہے SIFC کو بھی, پرائم منسٹر کو بھی, کہ ٹیکس گیپ جو ہے نا, وہ جو لیکیجز ہیں ہمارے نظام میں 2022-23 کے ڈیٹا کی بنیاد پہ 5.8 ٹریلین روپے کا گیپ ہے. یہ کیا گیپ ہے؟ گیپ یہ کہ چوری ہے, ٹیکس چوری ہے جی. اور چوری کس میں ہے؟ سب سے بڑی چوری پیٹرولیم پروڈکٹس جو اسمگل ہو کے پاکستان میں آ رہی ہیں مینلی تھرو ایران, ان کی چوری 1000 ارب روپے کی ہے. لیکن 5.8 ٹریلین 5.8 ٹریلین یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 5 خرب 8 نہیں وہ اردو کا میں کنفیوز نہ کریں, 5800 ارب روپے کا چوری ہو رہی ہے. اچھا اسی پہ جب میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, اس ٹائم پرائم منسٹر جو پاکستان کے بڑے ٹیکس گزار ہیں ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں. پرائم منسٹر ہے اس میں, دیکھ لیں. ایک طرف ٹیکس چوری کا تقریباً 6000 ارب, تقریباً 6000 کہہ سکتے ہیں, اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو پاکستان میں زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک گزارش بھی ہے یار, یہ جو پاکستان کے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے ہم کوئی انسینٹیو کریٹ کیوں نہیں کرتے؟ مثلا ایئرپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں دیکھو جو زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کو فیسلٹیز ملتی ہیں. جی بالکل. ہمارے ہاں تو وہ غریب آدمی بھی زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, معاف کیجیے گا ویسے, لیکن وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا, یہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں سے کمپنیز اور انڈیویجولز زیرو ہے. بینکوں میں وہ دھکے کھاتے ہیں, اسکولوں میں وہ دھکے کھاتے ہیں, اسپتالوں میں وہ دھکے کھاتے ہیں, سڑکوں پہ وہ دھکے کھاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں صبر کریں,
صبر کریں. رمضان ویسے ہی آپ کو دیکھیں صبر اور اس عوام پہ رحم کریں شہباز شریف صاحب. یہ خوش باتیں کرنا, یہ ایلیٹ کو خوش کرنا اور پھر کسی اور کو خوش کرنا, ریفنڈز دے دینے, عوام کو بھی خوش کر لیں بھائی, مہربانی کریں. اور ریفنڈز آپ کو پتہ ہے ایف بی آر نے سوچا ہی نہیں تھا ریفنڈ زیادہ دلوا دیے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اسلامی میں نے اس دن بھی کہا تھا جب یہ تقریر ہوئی تھی پہلی ان کی افتتاحی, تو میں نے یہی کہا تھا اسلامی پیش کی ہے انہوں نے اپنے فائنانسرز کو, انویسٹرز کو, یہ جو ٹیکس گیپ ہے نا, کو, یہ ٹیکس گیپ کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود ہے, ہاں جی, یہ سیدھی لیکیجز ہیں اور سیدھے لفظوں میں چوری ہے. ہر جگہ پہ لیکیجز ہے نا, دیکھیں ٹیکس چوری ہے, بجلی چوری ہے, گیس چوری ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں پہ یار, کون سی چوری ہے یہاں پہ. چلیں ہم نے کوشش کی جی, معلومات کی چوری ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں. آئندہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ہاں جی, لیکن یہ آج کا خلاصہ کیا ہے جناب؟ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام پہ مزید مشکلات ہیں اور ٹیکس چوری کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, اور پھر اب مصیبت عوام پہ یہ گیس کی قیمت بڑھا دو, بجلی کی قیمت بڑھا دو. چلیں جی, اللہ رحم کرے. میرے خیال میں اجازت اب لیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجیے اور پلیز کمنٹس کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.